کہ مکہ المکرمہ میں عکاس کے جو بازار ہوتے تھے، جو منڈیاں لگتی تھی، وہ ایسے ہوتی تھی۔ اس میں نے یہ خانہ کعبہ دکھایا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ام المومنین کا یہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ ناظرین، مکہ المکرمہ کی وادیوں سے یہ ویڈیو شروع ہوتی ہے، پہاڑوں سے ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں عکاس کے جو بازار ہوتے تھے، جو منڈیاں لگتی تھی، وہ ایسے ہوتی تھی، اس طرح کی، اور خرید و فروخت میں ہوتی تھی۔ ایک میلے کا سا سما ہوتا تھا۔ اس یہ اگر آپ سیرت النبی پڑھیں تو آپ کو ملیں گے۔ خانہ کعبہ دکھایا گیا ہے، پھر یہ جو باب شیبہ ہے یہ دکھایا گیا ہے، آگے یہ گھر دکھائے گئے ہیں۔ ان گھر میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر دکھایا گیا ہے جہاں آج کل مکتبہ بنا ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کہ جب ولادت ہونے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، تو اس سے مراد تھی کہ آپ کے ہاں جو بیٹا ہونے والا ہے اس کی حکومت ان سے بھی آگے پھیل جائے گی۔ یہ دیکھیے خانہ کعبہ اور اس کے سامنے بت بنے ہوئے یہ دکھائے گئے ہیں۔ آگ جلا کر پوجا کی جاتی تھی بتوں کی، اور سامنے بت پڑے ہوتے تھے اور انہی کو ہی خدا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی دیکھیے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، اور اللہ رب العزت کتنا صبر والا ہے کہ یہ برداشت کرتا تھا۔ انہی گھروں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ام المومنین کا یہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، یہ انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت ویڈیو بنائی ہے۔ یہ سیڑھیاں دیکھ سکتے ہیں، نیچے کا پورشن ہے اور اوپر کا پورشن بھی بیٹھنے کا بنا ہوا تھا۔ یہیں پہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور باقی سب اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے جو ہوئی وہ اسی گھر میں ہوئی۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ اور خانہ کعبہ کا دکھایا گیا ہے کہ آگ جلا کے اس طریقے سے بتوں کو خوش کیا جاتا تھا، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، تو آپ یہ جو پہاڑ ہے اس کو جبل نور کہتے ہیں، غار حرا میں یہاں جا کر آپ اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، یقیناً سوچتے رہتے ہوں گے کہ رب العزت جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پیغمبری تو آپ کو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت تو آپ کی خود تربیت فرما رہا تھا پیدائش سے لے کے۔ تو غار حرا میں ہی نور چمکا، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ پڑھو اقرا۔ لفظ اقرا یعنی الف جو ہے وہ پہلے آتا ہے اس میں، تو یعنی پڑھائی پڑھنے سے ہی شروعات ہوتی ہے، پھر آپ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ اس دوران جب وہ آپ کو سکھاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اس بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کے آئے جس کے ارد گرد ہم نے بہت ساری برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ ہے، وہ اول بھی تو ہے نا۔ تو یہاں سے پھر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے جو ہے آپ نے بلوایا، ظاہر ایک براق کے ذریعے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں میں جنت کو بھی دیکھا، سارے آسمان کو بھی دیکھا، مختلف جو ہے وہ پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی راستے میں، اور پھر ملاقات ہونے کے بعد جب آپ نے سب کچھ یہ دیکھا تو آپ کو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ مہمانی تھی جس میں 5 نمازیں فرض ہوئی۔ پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے ہجرت کا۔ یہ جو آپ کو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر وہ بکری کے دودھ پینے کا بھی واقعہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت سفر میں آخر میں مدینہ المنورہ پہ پہنچتے ہیں، مسجد قباء میں داخل ہوتے ہیں، اور اسلام کے ایک نئے شایان شان طریقے سے اسلام کی ریاست کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کی پہلی ریاست مدینہ المنورہ، اور پھر یہاں سے چمکا، طیبہ سے چمکا اسلام کا چاند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو
کیا کیا آپ نے یہاں پر جو ہے واقعات ہوئے، آپ کی 10 سال کی زندگی مدینہ منورہ کی ہے اور اس سے پہلے 53 سال کی مکہ المکرمہ کی ہے، اور مدینہ منورہ میں پاک کی ساری وحی کا نزول ہوتا رہا، احکام شریعت، اور یہیں پر آپ کا قیام رہا، مسجد نبی، صحابہ کے گھر۔ تو ایک اور بھی انہوں نے ویڈیو بنائی جس میں مسجد نبی دکھائی گئی ہے، ازواج مطہرات کے گھر دکھائے گئے ہیں، اور اس وقت سے لے کے پہلی ہجری سے لے کے آج 2025 تک کا سفر بھی دکھایا گیا ہے۔ دوسری ویڈیو بھی ضرور دیکھیے آپ، انشاءاللہ یہ روح پرور مناظر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔